اگر آج کل کسی انسان کے مال پر مصیبت آ جائے، کسی کے مال پر اگر پریشانی آ جائے، کسی کے گھر میں اگر جانور وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ان پر کوئی پریشانی آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے مال کی وجہ سے بے قرار ہو جاتے ہیں اور شکوے کرنے لگتے ہیں اور شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں محترم سامعین حضرات، اگر مال پر کوئی مصیبت آ جائے، اگر جانوروں پر، اگر گھر کے جانوروں پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں خدا کی شکوے نہیں کرنے چاہیے، خدا کی شکایتیں لگانی نہیں چاہیے۔ اگر مال پر اسی طرح کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں شکوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ مال کی پریشانیاں اور یہ جانوروں پر پریشانیاں یہ جان کی پریشانیوں کو بچا دیا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص حاضر ہوا اور ہونے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنا بہت پسند ہے، حضور آپ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا یہ شوق بہتر نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا لیکن وہ شخص مانا نہیں، وہ شخص کہنے لگا آپ اگر مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں گے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اس نے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ تیرا بندہ جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ اگر یہ نہیں مانتا ہے تو اس کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ اس شخص سے منع کیا کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص مانا نہیں۔ لیکن شوق تھا، شوق۔ آج اگر کسی چیز کا بھی شوق ہو جائے تو ہم پھر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شوق ہے لیکن کس چیز کا ہے۔ آج کل کسی بھی چیز کا شوق اگر ہو جائے تو ہم اس شوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت پھر ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارا شوق ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس شخص کو بھی جانوروں کی بولیاں سیکھنا یہ شوق تھا اس کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، موسیٰ اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنا ہے تو تم اس کو جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سیکھ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا اور یہ سمجھنے لگا جانوروں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں کو سیکھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ جانوروں کی بولیاں کو سیکھا، اس نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا پال رکھا تھا، اور بھی جانور اس کے گھر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اپنے گھر پہنچا، کچھ وقت کے بعد میں دسترخوان پر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اللہ اکبر، کھانا کھانے کے بعد میں جب کھانے سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد میں جب اس کے گھر جو غلام کام کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ دسترخوان کو اٹھانے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد میں دسترخوان کو جھاڑنے کے لیے جب ادھر جاتے ہیں تو ایسے ہی بھاگتے ہوئے تا اور جو اس کے گھر میں مرغا پل رہا تھا وہ دونوں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد میں جو اس دسترخوان سے ٹکڑا نیچے گرتا ہے، اللہ اکبر، اس ٹکڑے کو مرغا اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ لینے کے بعد میں کتا دیکھتا رہا اور کتے نے کہا کہ اے مرغے تیری خوراک یہ نہیں، تیری خوراک تو دانا ہے، لیکن یہ ٹکڑا میری خوراک ہے، تو اس کو مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ مرغے نے کہا کہ آج مجھے پیٹ بھر کر کے کھا لینے دیجئے، کل آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا پورا پیٹ بھر جائے گا۔ کتے نے معلوم کیا کل کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں گفتگو آپس میں کر رہے تھے اور ادھر وہ ان کا مالک سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مرغے نے کہا کہ کل اپنے مالک کا بیل مرنے والا ہے، تم جتنا چاہو اتنا گوشت اس کا کھا لینا۔ اللہ اکبر۔ اس مالک نے اس بیل کی یہ خبر سنی اور بیل کو لیا، لینے کے بعد میں بازار میں جا کر کے بیچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن جب آتا ہے، کتے نے معلوم کیا، اے مرغے تم بہت جھوٹے ہو، تم نے کل کہا تھا کہ کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تم جتنا چاہو اتنا گوشت کھا لینا۔ اللہ اکبر۔ مرغے نے کہا کہ اے بھائی کتے، وہ بیل تو مر گیا ہے لیکن ہمارا مالک بہت چالاک ہے، جو مصیبت اس کے سر پہ آنے والی تھی اس نے اس مصیبت کو دوسرے کے سر ڈال دیا ہے، یعنی بیل جو اس کے گھر میں مرنے والا تھا اس نے اس بیل کو اپنے گھر میں مرنے سے پہلے بازار میں جا کر کے بیچ دیا، اور اب وہ بیل جو مرا ہے اس کا نقصان اس خریدنے والے کو ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر مرغا کہتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہ، کل اپنے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنا پھر اس مالک نے گفتگو کو ان کے دونوں کی سنا، اور سننے کے بعد میں گھوڑے کو بھی لیا اور لینے کے بعد میں اس کو بھی بازار لے گیا۔ اللہ اکبر۔ بازار لینے کے بعد میں اس کو بھی جا کر
کے بیچ دیا. جب اس کو جا کر کے بیچا, جب دوسرا دن آیا, کتے نے پھر معلوم کیا, اے مرغے تم تو کہہ رہے تھے کہ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے, گھوڑے کا گوشت تم جتنا چاہو اتنا کھا لینا. پھر مرغے نے کہا کہ ہاں وہ گھوڑا تو مر گیا, لیکن ہمارا مالک اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ جو اس کے مال اور دولت پر جو مصیبت اس کے گھر آنے والی تھی, اس مصیبت کو اس نے کسی دوسرے کے گھر ڈال دیا. جو مصیبت اس کے گھر میں آنے والی تھی, اس نے اس مصیبت کو اس خریدنے والے کے سر پہ ڈال دیا. مرغے نے کتے سے کہا کہ ہمارے مالک کا بیل مرنے والا ہے. جب مالک نے بات سنی, اس کو جا کر کے بیچ دیا. اللہ اکبر. پھر مرغے نے کہا کہ ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے. مالک نے بات کو سنا اور جا کر کے گھوڑے کو بیچ دیا. اب جب تیسرا دن آیا تو مرغے نے کہا کہ اے بھائی کتے تم گھبراؤ نہیں, کل ہمارا مالک کا انتقال ہونے والا ہے, کل ہمارا مالک مرنے والا ہے. اس کے مرنے کے بعد میں مہمانوں کے انتظام میں جو کھانا بنے گا اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھانے کے لیے مل جائے گا, تم گھبراؤ نہ. اللہ اکبر. مالک نے اس بات کو سنا اور سننے کے بعد میں پریشان ہو گیا. اب جب جانوروں پر مصیبت آئی, اس نے جا کر کے بازار میں بیچ دیا. جب اپنی جان کے اوپر بات آتی ہے, اللہ اکبر, گھر سے باہر نکلا. نکلنے کے بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے حضور مجھے بچا لیجئے, حضور مجھے بچا لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے مرغے کو کہتے ہوئے سنا ہے, مرغے نے کہا ہے کہ کل میرا انتقال ہونے والا ہے, کل میں مر جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے انسان, میں تو اس دن ہی جانتا تھا کہ یہ مصیبت تیرے سر پہ آنے والی ہے کہ جس دن تم سے جانوروں کی بولیوں کو سیکھنے کے لیے زبردستی کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتا ہے, کہتا ہے حضور میری جان بخش دیجئے, حضور مجھے بچا لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اب تو کل تمہارا انتقال ہی ہو جائے گا. قسم خدا کی, کل کا دن جب آتا ہے اس کا انتقال ہو گیا. اب ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ جانور آپس میں گفتگو کر رہے تھے, لیکن اس انسان نے سننے کے بعد میں بیل کو بھی بیچ دیا, گھوڑے کو بھی بیچ دیا. اب جب مصیبت اپنی جان کے اوپر آئی, اپنے جان کے اوپر, اب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے جانوروں پر مصیبت آ رہی ہے تو یہ ہماری جان کا ادھر فدیہ نکل رہا ہے. اگر ہمارے مال پر مصیبت آنی چاہیے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری جان کا فدیہ نکل رہا ہے. اگر ہماری کسی اور چیز پر مصیبت آ رہی ہے تو سمجھ جانا چاہیے ہماری جان کا فدیہ نکل رہا ہے. اسی طرح سے اس انسان نے اپنی مال اور اپنی دولت اور اپنی جانوروں کی پریشانی کو دوسرے کے سر ڈال دیا, اور اس نے اپنی زندگی کو اور اپنی جان کو اور اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈال لیا, اور ایسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہمارے مال اور دولت پر اگر پریشانی آئے تو ہمیں خدا کے شکوے اور شکایت نہیں کرنی چاہیے. اگر ہماری کسی بھی دولت پر اگر پریشانی آ جائے تو ہمیں خدا کی شکایت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایسی حالت میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو جتنا خدا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اپنے بندے کو نوازتا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے.